اج تو انگوٹھیوں تے کی لکھوانا ہے؟ کوئی لکھواندا یا علی مدد ہے، کوئی لکھواندا یا رسول اللہ مدد ہے، تے کوئی عاشق دا نام لکھواندا ہے، کوئی مشوق دا نام لکھواندا ہے، کوئی سجنا دا نام لکھواندا ہے، کوئی متراں دا نام لکھواندا ہے۔ نام لینا ہے علی دے پتراں دا، عقیدہ کسی اور دا لئی پھرنا ہے۔ نام لینا ہے آل بیت دا، عقیدہ کیڑا لئی پھرنا ہے۔ نام لینا نبی پاک دی آل دا، عقیدہ کیڑا لئی پھرنا ہے۔ اور لوگ تینوں صرف آل بیت دے نام سنان گے، اہل حدیث تینوں کلے نام نہیں سنائے گا، اہل بیت دا عقیدہ بھی سنائے گا، اہل بیت دا نظریہ بھی سنائے گا۔ لوگ صرف اہل بیت کا نام لیتے نظر آتے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے یہ شرف اہل حدیث کو حاصل ہے، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، اہل بیت سے عقیدت بھی کرتے ہیں، اہل بیت کا عقیدہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے ہم صرف اہل بیت کا نام نہیں لیتے بلکہ اہل بیت کے کام کو بھی مانتے ہیں۔ جو نام کو مانے وہ ماننے والا نہیں ہوتا بلکہ ماننے والا وہ ہوتا ہے جو نام کو بھی مانتا ہے، کام کو بھی مانتا ہے۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ہرد عزیز محبوب خطیب حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کو ان کی آمد سے قبل اللہ کی بڑھائی کا نعرہ بلند کریں۔ الحمدللہ جنگل میں منگل لگ چکا ہے، تاحد نگاہ مجمع نظر آ رہا ہے، یہ نوجوانوں کی کاوش ہے، آپ اللہ کی بڑھائی بلند کریں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ اب میں دعوت خطاب دیتا ہوں حضرت مولانا قاری بنیامین عابد صاحب کو، وہ خطاب سنائیں۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ الحمدللہ علی نعمه الظاہرة والباطنة قدیما وحدیثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حثيثا، وعلى أتباعهم الذين ورثوا علمهم، العلماء ورثة الأنبياء، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا۔ تعظیم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے، تعظیم ہے لازم سیدان دی، پر سید ہندہ کونے، آویخ حدیث پیغمبر دی، تیرے دھوپ جن سارے دھونے،
تے آقا چک کے حسن نو تلیاں تے لگے فرماونے اے بچڑا میرا سید ہے دسو اس تو سونا کون ہے مختصر حمد و صلاۃ تو بعد آج دی اس عظیم شان نشست اندر جس عنوان تے گفتگو کرن دا ارادہ ہے وہ ہے تذکرہ اہل بیت۔ تین چیزاں تساں دوستاں دے سامنے ذکر کیتیاں جان گیاں۔ سب تو پہلے نمبر تے تہاڈے سامنے اے بیان کراں گا کہ اہل بیت کیڑے کیڑے لوگ نے، کون کون سی شخصیات اہل بیت میں شامل ہے۔ دوسرے نمبر تے تہاڈے سامنے اے ذکر کرنا ہے کہ اہل بیت دی عظمت، شان، منقبت اور انہاں دی بلندی تے رفت کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر تے اس بات دا ذکر کرنا ہے کہ اہل بیت دی تعلیمات کیا ہیں۔ تو آئیے پہلی بات تے غور کیجئے کہ اہل بیت کیڑے کیڑے لوگ ہیں۔ اس مسئلے دے اندر اہل السنہ والجماعہ اور ایک مخصوص طبقے دے درمیان ایک پرانا اختلاف چلا رہے ہیں۔ وہ کہندے نے کہ چند مخصوص شخصیات اہل بیت نے بس۔ ہمارا نظریہ یہ ہے کہ اہل بیت چند مخصوص مقدس شخصیات نہیں بلکہ اہل بیت کی ایک لمبی فہرست ہے۔ روڑے، جھگڑے، مناظرے، فتوے، پرچے، پتہ نہیں کی کچھ ہو رہا ہے اس مسئلے تھے۔ حالانکہ اس مسئلے نو حل کرنا میں سمجھنا کہ بڑا ہی آسان کام ہے جے بندے دا ارادہ ہوئے حل کرن دا۔ اہل بیت دے متعلق ہی مسئلہ ہے نا کہ کیڑے کیڑے اہل بیت نے تے کیڑے کیڑے نہیں نے۔ آپس جھگڑن نالوں بہتر پتہ کیڑا کام ہے؟ بہتر کام یہ ہے کہ اسی اس بات نو سوچئے کہ اے اہل بیت کندے اہل بیت نے۔ میں تہاڈے کولوں پوچھنا اے جڑی اہل بیت دا میں ذکر کر رہے ہیں اے کندے اہل بیت نے؟ نبی پاک دے، نبی پاک دی اہل بیت نے۔ تے لڑن نالوں جھگڑن نالوں بہتر نہیں کہ نبی پاک نو ہی پوچھ لئیے سونیاں تسیں دسو تہاڈے اہل بیت کیڑے کیڑے نے۔ ایک شے دے متعلق جو جھگڑا پیدا ہو، فرض کرو آ کڑی میں ہاتھوں تے بننی ہے، ادھر ایک بندہ ہے وہ کہندا بھی یہ کڑی بھی یہ دی ہے تے کڑی دا ڈیل تے چین بھی یہ دا ہے۔ ادھر ایک بندہ کڑا ہے وہ کہندا نہیں کڑی تے یہ دی ہے تے کڑی دا جڑا کور تے چین ہے نا یہ دا نہیں۔ ہن دوویں آپس وچ لڑی جان، جھگڑی جان، روڑا تے نہیں نا حل ہون لگا۔ سیاںا بندہ کہے گا بھی یار جے دے بارے گل پہ کر دے جو تے تواڈے کول بیٹھا انہوں ہی پوچھ لو، لڑن دا کی فائدہ؟ بھئی نبی پاک کے اہل بیت کون کون سے ہیں ہمیں لڑنے کی ضرورت نہیں، ہمارے پاس نبی پاک کی تعلیمات موجود ہیں۔ نبی پاک دی تعلیمات کھول کے ویکھ لینے ہاں، پڑھ لینے ہاں، حدیثاں کڈ لینے ہاں، جنوں رسول اللہ اہل بیت کہہ دین وہ سارے دے سارے اہل بیت نے۔ آہن نبی پاک دی تعلیمات تو پوچھنے ہاں
کہ محبوب کیڑے کیڑے اہل بیت. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. اس ضمن اندر میں تواڈے سامنے بطور دلیل 3 حدیثاں بیان کراں گا. انہاں 3 حدیثاں تو بعد تانوں پتہ لگ جائے گا کہ کیڑے کیڑے لوگ اہل بیت وچ شامل نے. ذرا توجہ کرنا، غور کرنا. میری دعا ہے میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نوں اودے تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم صحیح البخاری کتاب تفسیر دی روایت نبی پاک علیہ السلام نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نال نکاح فرمایا. نکاح تو بعد میرے پیغمبر نے دعوت ولیمہ دا اہتمام کیتا. گھر میرے پیغمبر دا چھوٹا ہے، سین چھوٹا ہے، لوگ زیادہ نے. فرمایا 10 بندے 15 بندے آؤ، کھانا کھا کے چل دے جاؤ. نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ آن لگ پے. 10 بندے 15 بندے کھانا کھا کے جان لگ پے. کھانے دا تے دعوت دا سلسلہ چلدا رہا. سب تو آخر تے جڑے لوگ آئے انہاں کھانا کھادا. بعد اندر تے آنا کسی نے نہیں سی. اس غرض نال بیٹھ گیا کہ ساڈے تو بعد کھانا کھان والا تے بندہ رہ کوئی نہیں گیا، جلدی کوئی نہیں. انہاں کھانا کھادا. کھانا کھا کے نبی پاک علیہ السلام دے گھر پاک اندر بیٹھ گئے. آپس اندر گلاں باتاں کرن لگ پے. تے نبی پاک علیہ السلام نے دیکھیا یہ جا نہیں رہے، اے بیٹھے ہوئے نے. نبی پاک نے فرمایا چلو میں موقع نو غنیمت جانا، اپنیاں ساریاں بیویاں دے گھر اندر چکر لگاواں. نبی پاک علیہ السلام ایک بیوی دے گھر اندر جان لگ پے. میرے پیغمبر نے اپنیاں ساریاں بیویاں دے گھراں دے اندر چکر لگایا. سب تو پہلا نبی پاک علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر اندر گئے. میرے پیغمبر دروازے وچ کھڑے ہو گئے اور دروازے اندر کھڑے ہو کے نبی پاک نے فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. پھر میرے پیغمبر اپنی دوسری بیوی دے دروازے تے گئے. دروازے تے کھلو کے فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. پھر میرے پیغمبر تیسری بیوی دے دروازے تے گئے. فرمایا السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ. نبی پاک علیہ السلام اپنی ایک بیوی دے دروازے تے جا رہے نہیں اور ہر بیوی دے دروازے تے کھلو کے بار بار ہی لفظ ارشاد فرما رہے نہیں. میرے پیغمبر دا بار بار لفظ بولنا اہل البیت کیڑی بات تے دلالت کردا ہے، مسئلہ کیڑا ثابت کردا ہے. حضرات محترم میرے پیغمبر دا اپنی ہر بیوی دے دروازے تے جا کے بار بار فرمانا اہل البیت اہل البیت اہل البیت اہل البیت. اس بات دی دلیل پیش کردا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام دی اہل بیت اندر سب تو پہلے اگر کوئی شامل ہوئے گا تے نبی پاک دیاں بیویاں شامل ہون گیاں. سب سے پہلے اہل بیت میں نبی پاک کی بیویاں شامل. یہ پہلی روایت. ہن دوسری روایت تے غور کرنا. اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دی وقار غور کر دے جانا. یہ جامع ترمذی دی روایت کتاب تفسیر دی روایت سیدہ ام سلمہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک واسطے عصیدہ بنایا عصیدہ کنوں کہندے نے حضرات محترم عرب دی ایک ڈش ہے عرب دے اندر بڑی معروف ڈش ہے تھوڑا جا جون دا آٹا لے لو تھوڑا جا گندم دا آٹا لے لو اور جناب دے اندر تھوڑا جا دیسی گھی ڈال لو اور انہوں چولہے تے رکھ کے گرم کرنا ابالنا شروع کر دیو پھر دے اندر حسب ذائقہ شہد ڈال دیو یہ بن جائے گا سیدھا ساڑی مولویاں دی زبان وچ حلوہ کہہ لو ساڑی زبان حلوہ کہہ لو اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات دے ذی وقار غور کر دے جانا دراب نبی پاک علیہ السلام واسطے آپ دی بیٹی عصیدہ بنا کر کے لے کے آئی صبح صبح دا ٹائم نبی پاک نے فرمایا فاطمہ ایک گل تے دسنا گھر اندر علی موجود نہیں کہ نہیں بابا علی گھر وچ موجود نہیں حسنین کریمین گھر وچ موجود نہیں کہ نہیں بابا وہ بھی گھر اندر موجود نہیں فرمایا میرا بیٹا ہے میرا بیٹا جاؤ تے جا کے انہوں بھی بلا کے لے کے آؤ نا نبی پاک علیہ السلام دی پیاری بیٹی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئیاں سیدنا حضرت علی نو بھی بلا کے لے کے آئیاں اور حسنین کریمین نو بھی لے کے آئیاں سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دیا نے میرے پیغمبر جس چادر اتے تشریف فرما نے آپ نے اس چادر نو اپنے نیچوں نکالیا تے نبی پاک نے اپنے اتے اس چادر نو اوڑھ لیا حسنین کریمین نو دوانو اپنے اگے بٹھا لیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ نو اپنی دائیں طرف بٹھا لیا اور سیدہ فاطمہ نو اپنی بائی طرف بٹھا کے ساری چادر میرے پیغمبر نے انہاں سارے دے اوپر دے دیتی اس طریقے نال کہ ہر فرد چادر دے نیچے آ گیا جدو ہر فرد چادر دے نیچے آ گیا تے نبی پاک نے دعا فرمائی آقا فرما دنی اللہم ہاؤلائی اہل بیتی فتحرہم تطہیرا فرمایا اللہ اے میرے آل بیت نے اللہ انہوں بھی آل بیت وچ شامل کر لے تے اللہ سنیاں انہاں دی تطہیر دا بیلان فرما دے اللہ اللہ نے قربان جاواں حضرات محترم اس حدیث تو ثابت ہو گیا سیدنا حضرت علی المرتضیٰ بھی اہل بیت اندر حسنین کریمین بھی اہل بیت اندر سیدہ فاطمہ بھی اہل بیت اندر رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور تیسری حدیث غور کرنا اس صحیح مسلم دی روایت کتاب الفضائل دی روایت نبی پاک علیہ السلام دے صحابی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ دے کلو پوچھیا گیا زید جی تسی نبی پاک دے صحابی ہو اللہ دے پیغمبر نو قریب تو ویکھیا تے جانن والے ہو ذرا سانو دسو نا نبی پاک دے آل بیت کیڑے کیڑے نے اللہ دے پیغمبر دے آل بیت وچ کیڑے کیڑے لوگ شامل نے سیدنا حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ فرمان لگے میرے کل سوال کرنے والے آل بیت وچ کیڑے کیڑے لوگ شامل نے سن لے آل عقیل بھی آل بیت اندر نے آل جعفر بھی آل بیت اندر نے آل عباد بھی آل بیت اندر نے آل علی بھی آل بیت اندر نے اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار ہونے تین حدیثاں جمع کر لو تین حدیثاں نو جمع کر کے مسئلہ کی نکلیا اہل بیت اندر نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں شامل نے اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں شامل نے چار بیٹیاں نے تے چارے دیاں چارے اہل بیت اندر نے بعد لوگ اعتراض کر دینے نبی پاک نے آیت مبالہ دے وقت صرف سیدہ فاطمہ نو بلایا باقی تینہ نو کیوں نہیں بلایا باقی تینہ نو تاں نہیں بلایا کیونکہ باقی تینہ نو اللہ نے اپنے کول بلا لیا سی
البدایا ون نہایا وچ لکھیا ہے, مستدرک کے حاکم وچ لکھیا ہے, طبقات ابن سعد وچ لکھیا ہے میرے پیغمبر کی 3 بیٹیاں آیت مبالہ سے پہلے دنیا سے جا چکی تھی. اللہ نے قربان جاواں, لہذا پھر سن لو نبی پاک دیاں بیویاں اہل بیت اندر, میرے پیغمبر دیاں 4 بیٹیاں اہل بیت اندر, 4 بیٹیاں دی اولاد یعنی نبی پاک دے نواسے تے نواسیاں اہل بیت اندر, سیدنا حضرت علی المرتضی اہل بیت اندر, حسنین کریمین اہل بیت اندر, آل علی اہل بیت اندر, آل عقیل اہل بیت اندر, آل جعفر اہل بیت اندر, آل عباس اہل بیت اندر. یہ سارے دے سارے نبی پاک دیاں اہل بیت نے. حضرات دی مکار روڑا صرف انہاں ہے, اسی جدو انہاں سارے نو اہل بیت وچ شامل کرنے ہاں تے ساڈے تے فتویٰ لگدا ہے اے اہل بیت نو مان دے نہیں, اہل بیت نال پیار کر دے نہیں, اہل بیت نال عقیدت کر دے نہیں, اہل بیت نال محبت کر دے نہیں. میں تواڈے کولوں فیصلہ کروانا چاہنا, ایک ہوئے جڑا ادیاں نو شامل کردا ہے ادیاں نو کردا ہی نہیں, تے ایک ہوئے جڑا تمام اہل بیت نو مندا بھی ہے اقرار بھی کردا ہے. تو دس کون ہے منن والا تے کون ہے چھڈن والا, تو کر فیصلہ کون ہے اہل بیت دا محب, کون ہے اہل بیت نال پیار کرن والا. جو اہل بیت کو توڑے وہ اہل بیت سے محبت نہیں کرنے والا ہوتا, اہل بیت سے محبت وہ کرنے والا ہوتا ہے جو اہل بیت کو جوڑتا ہے, جو اہل بیت کی مکمل فرشت کو جانتا ہے, جو اہل بیت کو مکمل جانتا ہے. اس واسطے میرا تے میری جماعت دا عقیدہ ہے اسی کل بھی اہل بیت نال پیار کر دے ساں, اسی اج بھی اہل بیت نال پیار کرنے ہاں, قیامت دیاں کنداں تک اسی اہل بیت نال محبت و پیار کر دے رہاں گے. نعرہ تکبیر, عظمت مصطفیٰ, شان مصطفیٰ, عظمت صحابہ, مقام صحابہ, ایمان صحابہ, شان اہل بیت, مقام اہل بیت, عظمت اہل بیت, شان حسن و حسین, شان مولا علی, مسئلہ کے حق اہل حدیث, مسئلہ کے حق اہل حدیث, حافظ بنیامین عابد صاحب. اللہ 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 میں اہل بیت دا نوکر, او سبحان اللہ. اور جو اہل بیت کو ماننے والا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو سبحان اللہ. اللہ اللہ میں قربان جاواں, میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, میں اہل بیت دا نوکر, نوکر خان صحابہ دا, میں اہل بیت دا نوکر, نوکر خان صحابہ دا. جنتی لوگ نے سارے, جنتی لوگ نے سارے, عقیدہ ہر مسلمان دا, میں اہل بیت دا نوکر. میرے دل وچ محبت ہے محمد دے گھرانے دی, کراں میں ساری عمرانو کری اس یاشیانے دی. علی حسنین تے دغرا, علی حسنین تے دغرا, برسا اہل ایمان دا, میں اہل بیت دا نوکر. اللہ اللہ میں قربان جاواں, خالق کائنات دا قرآن فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. یہ میں نے آپ کو تعارف کروا دیا, بتلا دیا, سمجھا دیا, اور دلائل و براہین کے ساتھ کہ اہل بیت میں کون کون لوگ شامل ہیں. لگتا ہے کہ مسئلہ تانوں سمجھ وچ آ گیا.
آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اچھ کر کٹ کرے کرو میں نے پتہ لگے کنو 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 سمجھ نہیں آیا کوئی نہیں اینا کو ہو ہی جاندہ وعدہ کاٹا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا قدرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا اے ہو گئے نبی پاک علیہ السلام دے آل بیت ہون انہ دی عظمت سن لو انہ دا رتبات مقام سن لو توجہ مکمل میری طرف رکھ لو حضرات تیزی وقار سب تو پہلے میں ذکر کیتا نبی پاک دیاں بیویاں دا اے میرے پیغمبر دی آل بیت نے جڑیاں نبی پاک دیاں بیویاں نے اللہ پاک نے دورے تیرے تیرے نانو رتبے عطا کیتے نے جڑیاں میرے نبی دیاں بیویاں نے اے نبی پاک دیاں صحابیہ بھی نے اے میرے پیغمبر دیاں بیویاں بھی نے اے اہل بیت بھی نے اے میریاں تواڈیاں ماما بھی نے ہے اے میریاں تواڈیاں ماما بھی نے اللہ پاک فرماندے نے اپنی پاک کتاب قرآن پاک اندر فرمایا یا نساء النبی لستن کا احد من النساء ان اتقیتن فلا تخزعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللہ فرماتے ہیں یا نساء النبی اے نبی کی بیویوں تمہارا مقام عام عورتوں کی طرح نہیں تمہاری عظمت عام عورتوں کی طرح نہیں جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں نے انہاں دا مقام کیے دوسرا مقام اللہ دے قرآن دا فرمایا النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم فرمایا کائنات دے لوگو جڑیاں میرے پیغمبر دی اقدیت ہر وچ آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے نکاح پاک وچ آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے گھر دی رونق بن گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے بستر دی علاوت بن گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دے حرم پاک وچ آ گئیاں جڑیاں میرے پیغمبر دیاں بیویاں بن گئیاں او سارے مومناں دیاں ماواں بن گئیاں نے نبی پاک دیاں بیویاں میریاں تواڈیاں ماما لگ دیاں نے اللہ والا کہندا ہے خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ تیری شان نو ویکھاں جک دے کل جہان نو ویکھاں جنہ دین تو جانا دتیاں صدیق عمر عثمان نو ویکھاں شان نبی دیاں بیویاں دی اللہ دے قرآن چوں ویکھاں مومنہ دیاں ماما نے مومنہ دیاں ماما نے نالے جنتاں دیاں رانیاں خالقا تیریاں نے سب مہربانیاں اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم توجہ کرنا درا نبی پاک علیہ السلام دیاں بیویاں تو بعد اہل بیت اندر میرے پیغمبر دیاں بیٹیاں انہاں دا بھی رتبہ اللہ پاک نے بڑا بنایا ہے اے میرے پیغمبر دی صحابیات بھی نے میرے نبی دیاں بیٹیاں بھی نے اہل بیت
وچ شامل بھی نے اور انہاں تیناں بیٹیاں تو بعد سیدہ فاطمہ نو اللہ پاک نے اور رتبہ عطا فرمایا ہے سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا میرے پیغمبر دی صحابیہ بھی نے میرے پیغمبر دی بیٹی بھی نے اہل بیت بھی نے جنت دی عورتاں دی سردار بھی نے نبی پاک نے فرمایا فاطمہ تو سیدۃ النساء اہل الجنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم ایویں میرے پیغمبر السلام دے نواسے تے نواسیاں بھی سارے دے سارے آل بیت اندر لیکن کچھ میرے پیغمبر دے نواسے انج دے نے کہ جنہ دا مقام اللہ پاک نے کچھ اچھا بنایا ہے اے میرے پیغمبر دے دو نواسے سیدنا حضرت حسن اور سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اللہ پاک نے انہاں رتبہ عطا کیتا ہے اے میرے پیغمبر دے صحابی بھی نے اے میرے پیغمبر دے نواسے بھی نے اے اہل بیت بھی نے اے میرے پیغمبر دے پھول بھی نے جنت دے نوجواناں دے سردار بھی نے نبی پاک نے فرمایا اعلی حسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ اللہ اللہ میں قربان جاواں ایویں نبی پاک دی ایک نواسی ہے جدا نام نے سیدہ امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ سیدہ زینب کی بیٹی ہے ابو الحسن کے والد کا نام ہے یہ میرے پیغمبر کی نواسی ہے نبی پاک علیہ السلام انہاں پیار کریا کر دیتا میرے پیغمبر اپنی نواسی نو چک کے مسجد نبی وچ تشریف لے کر کے آ جاندے حتیٰ کہ میرے پیغمبر سیدہ امامہ نو چک کے جماعت بھی کروا دیا کر دے ایک دن میرے پیغمبر نے سیدہ امامہ نو چکیا ہویا ہے تے اسی حالت وچ میرے پیغمبر جماعت کروا دینے جدو نبی پاک کھڑے ہوندے نے سیدہ امامہ نو چک لیندے نے جدو نبی پاک سجدے وچ جان لگ دینے آپ نو زمین تے بٹھا دیندے نے انج کر کے میرے پیغمبر نے اپنی اس نواسی نال پیار فرمایا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات دی وقار توجہ کرنا اے تے ہو گیا لے بیت دے مخصوص جناب رتبے تے فضیلتاں ہن اللہ پاک نے مجموعی طور تے سارے دے سارے آل بیت نو کچھ فضیلتاں عطا کیتیاں کیڑیاں کیڑیاں فضیلتاں اللہ فرماتے نے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہ پاک نے تطہیر دا ارادہ فرما لیا ہے سادے لفظاں وچ انج کہہ لو نا مینوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ادھر والے نو حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ادھر والے نو حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے اج جڑے سامنے بیٹھے ہو تانوں حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے ساری دنیا دے لوگاں نو حکم ہے برائی تو دور رہنا ہے برائی نو حکم ہے اہل بیت تو دور رہنا ہے آل رسول تو دور رہنا ہے نبی پاک دی آل تو دور رہنا ہے اللہ اللہ میں قربان جاواں وہ کتنے عظیم لوگ ہوں گے کہ جن کی تطہیر کا ارادہ اللہ پاک نے فرمایا ہو جن کی تطہیر کی دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو اللہ اللہ میں قربان جاواں صحیح البخاری وچ روایت موجود ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا فرماتے نے ترکت فیکم میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں محبوبہ کیڑیاں کیڑیاں فرمایا کتاب اللہ اللہ دی کتاب دے اگے فرمایا یا ممدود یہ ایک رسی ہے جو آسمان کے زمین کی طرف پھیلا دی گئی ہے جو اس رسی کو مضبوطی سے پکڑ لے گا لم تدلو وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا نبی پاک نے فرمایا میں تواڈے وچ دو چیزاں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ دی کتاب ہو گئی محبوبہ دوسری چیز کیڑی ہے نبی پاک فرماتے نے باعترات اہل بیتی اے میری اہل بیت تے میری آل تے اولاد میری آل بیت تے آل اولاد جویں میرے پیغمبر نے کتاب اللہ نو مضبوطی نال پکڑن دا حکم دیتا ہے ایویں آل بیت دا دامن بھی مضبوطی نال پکڑن دا حکم دیتا ہے جویں میرے پیغمبر نے اللہ دی کتاب نو افضل تے اعلی بیان کیتا ہے ایویں میرے پیغمبر نے اہل بیت دی عزت تے مرتبے نو بھی اعلی بیان فرمایا ہے ایتھے ہی بس نہیں ایک روایت اندر انج دے الفاظ دیاں دے نے اور میں ترکت فیکم الثقلین میں تم میں دو وزنی چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں میں تواڈے وچ دو بھاریاں چیزاں چھڑ کے جاندا پیاں عربی کے اندر
ثقل کہتے ہیں اس چیز کو جس کا بدن بھی زیادہ ہو، جس کا مرتبہ بھی زیادہ ہو۔ اور میں ترکت فیکم الثقلین، میں تواڈے اندر دو بھاریاں چیزاں چھڑ کے جاندا پیاں، اللہ دی کتاب ہے۔ اور فرمایا بھائی ترا تو اہل بیت، اور میری اہل بیت تے میری عترت تے میری آل تی اولاد ہے۔ میرے پیغمبر دسنا چاہندے نے کتاب اللہ دا رتبہ بھی اونچا ہے، اہل بیت دا رتبہ بھی اونچا ہے، کتاب اللہ دا شان بھی اعلیٰ ہے، آل بیت آل رسول دی عظمت بھی اعلیٰ ہے۔ اللہ نے قربان جاواں، ایک روایت اندر انج دے الفاظ آئے، میرے پیغمبر نے فرمایا میں تمہیں اپنے آل بیت کے بارے میں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اللہ سے ڈراتا ہوں، اللہ تو ڈر دے رہا جے تے میرے آل بیت دی عزت کر دے رہا جے، اللہ تو ڈر دے رہا جے میرے آل دی عزت کر دے رہا جے، اللہ تو ڈر دے رہا جے میرے آل بیت دا مقام تے شان نو سمجھ دے رہا جے۔ اللہ میں قربان جاواں، حضرات محترم جامع ترمذی دی روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ پاک نے 6 بندیاں تے لعنت فرمائی ہے، اللہ دے ہر نبی نے انہاں 6 بندیاں تے لعنت فرمائی ہے۔ محبوبہ 6 کیڑے کیڑے؟ میرے پیغمبر نے 6 دا ذکر کیتا، لیکن میں ایک دا ذکر کرنا چاہنا، فرمایا والمستحل فی اطرتی ما حرم اللہ، فرمایا اللہ پاک نے میری عزت اور میری آل بیت کی جو تطہیر بیان کی ہے، جو عظمت بیان کی ہے، جو رتبہ بیان کیا ہے، جڑا میری آل بیت دی بے عزتی نو حلال سمجھدا ہے، جڑا میری آل بیت دی تنقیس نو حلال سمجھدا ہے، جڑا میری آل بیت دے بارے طرح طرح دیاں گلاں کرن نو حلال سمجھدا ہے، جڑا میری آل بیت دی بے ادبی تے گستاخی نو حلال سمجھدا ہے، فرمایا اس پر اللہ کی بھی لعنت ہے، اللہ کے ہر نبی کی اس پر لعنت ہے۔ جو اہل بیت کی تنقیس کرے، جو آل رسول کی تنقید کرے، جو میرے پیغمبر کے پاک اولاد کی تنقیس کرے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، فرشتوں کی لعنت ہے اس پر، سارے نبیوں کی لعنت ہے اس پر۔ اللہ نے قربان جاواں، حضرات محترم ابن حبان دی صحیح روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اور میں جڑا بندہ اپنے دل اندر میری آل بیت دا بغض رکھ دے، جس سینے دی اندر آل رسول دا بغض موجود ہے، فرمایا اللہ پاک انہوں ضرور جہنم دی اگ وچ سٹے گا، وہ ضرور سینہ جلے گا گندر، جس سینے وچ آل رسول دا بغض ہے وہ سینہ ضرور جہنم دی اگ دا ایندھن بنے گا، جس سینے دے وچ نبی پاک دی آل دا بغض ہے۔ سینہ صاف کر لے، سینہ پاک کر لے، سینے وچ آل بیت دی محبت پیدا کر لے، سینے اندر آل رسول دا پیار پیدا کر لے، نہ ناسبی بن تے نہ رافضی بن، ہم نہ ناسبی ہیں ہم نہ رافضی ہیں، ہم تو سب سے پیار کرنے والے ہیں۔ اے نہیں کہ ادھیاں نو مان لئیے، ادھیاں نو چھڑ دئیے، ادھیاں دا اقرار کر لئیے، ادھیاں دا انکار کر لئیے، نہ لوگو ہم اللہ کے پیغمبر کے تمام آل بیت کو بھی ماننے والے، اصحاب رسول کو بھی ماننے والے، اہل بیت کو بھی ماننے والے، نبی پاک کی بیویوں کا بھی احترام کرنے والے، آپ کی بیٹیوں کی بھی تکریم کرنے والے، او کائنات دے لوگو اسی اے نہیں کہنے ہاں صرف 5 تن نے، اسی 5 تن والے نہیں ہاں، اسی سب تن والے ہاں۔ ہم 5 تن والی بات نہیں کرتے کہ 5 نو مان لو باقیاں نو چھڑ دیو، نا اللہ میں قربان جاواں، اسی تے نغمے پیش کرنے ہاں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ وہ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ ابو بکر عمر عثمان حیدر میرا امام، ہاں یہ نجم ہدایت ہے، بو ذر ہو کہ بو سفیان ہو، کیوں ہم کو نہ پیارے ہو آقا سنوارے ہیں، سب آل صحاب نبی اللہ کے پیارے ہیں۔ 5 تن بھی ہمارے ہیں، سب تن بھی ہمارے ہیں، سب آل صحاب نبی
اللہ کے پیارے ہیں اللہ اللہ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نادلن والا اللہ دا قرآن ہے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا نساء النبی لستن كأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا یہ ہے نبی پاک کی آل بیت اور آل رسول کی عظمت اللہ انہاں دی عظمت نال زندہ رکھے انہاں دی عظمت نال اللہ دنیا تو لے جائے یہ ہو گئی دوسری بات ہن تیسری بات یہ اہل بیت دی تعلیمات کیا نے نرا نا ہی نہیں لینا اہل بیت دا نرا نعرہ ہی نہیں لانا اہل بیت دا نرا جناب جھنڈا ہی نہیں چکنا اہل بیت دا اہل بیت دی تعلیمات تے بھی عمل کرنا ہے یہ بھی دیکھنا ہے کہ اہل بیت کا کردار کیا تھا اہل بیت کی عظمت کیا تھی آئیے نوٹ کیجئے اللہ اللہ توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا حضرات محترم اہل بیت دا سب تو پہلے عقیدہ نوٹ کر لو اہل بیت دا تیار رسول دا عقیدہ کیے سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعی مسند خلافت دیاں دے گئے آپ نے اپنے شاگرد خاص ابو تیاح نو بلایا روایت صحیح البخاری دی اندر آپ بلا کے فرماتے ہیں میرے شاگرد خاص میں تیری ڈیوٹی اس کم تے لگان لگاواں جس کم تے ڈیوٹی نبی پاک نے میری لگائیے جا چلا جا قبراں دے تے جنیاں بڑیاں مارتاں ساریاں ختم کر دے بقیاں قبراں ختم کر دے قبراں دے تے بڑیاں مارتاں تے کبے جبے ختم کر دے اللہ اللہ نے قربان جاواں سیدنا حضرت علی المرتضیٰ کا عقیدہ کیا ہے قبر اتے جناب عمارت بنانی جائز کوئی نہیں قبر اتے کبے جبے بنانے جائز کوئی نہیں قبراں تکیاں کرنیاں جائز کوئی نہیں نرا نا ہی نہ لیا کر علی پاک دا نظریہ بھی سمجھیا کر علی پاک دا منج بھی سمجھیا کر علی پاک دا عقیدہ بھی نوٹ کریا کر اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم سیدنا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ اپنی زندگی اندر اکثر فرمایا کر دیتا عرفت ربی بفسخ العزائم میں نے اللہ پاک کی پہچان اس طرح کی ہے میں کچھ کرنا چاہنا ہو کچھ جامدہ ہے میرا ارادہ کچھ کرم دامدہ ہے ہو کچھ جامدہ ہے یعنی جو میں چاہاں ہو نہیں ہندہ بلکہ جو آسمان نامدہ رب چاہے ہو ہندہ ہے جو علی چاہے ہو نہیں ہندہ بلکہ جو علی دا مشکل کشا چاہے ہو ہندہ ہے اور جو علی چاہے ہو نہیں ہندہ جو علی دا خداتا تے خالق چاہے ہو ہندہ ہے حضرات تیزی وقار یہ ہے عقیدہ علی پاک کا حضرت علی المرتضیٰ دا عقیدہ ہے بے مشکل کشا بھی اللہ حاجت روا بھی اللہ بگڑی بنانے والا بھی اللہ ویکھا چمیکھا مارن والا بھی اللہ دریاں ڈبون والا بھی اللہ دبیاں تارن والا بھی اللہ عزت و ذلت دا مالک بھی اللہ بیٹے تے بیٹیاں دین والا بھی اللہ اور کائنات دا داتا بھی اللہ لاجپال بھی اللہ دستگیر بھی اللہ علا کل شیء قدیر بھی اللہ فعال لما یرید بھی اللہ علیم بذات الصدور بھی اللہ کن فیکون دی اتھارٹی دا مالک بھی اللہ مشرق دا مغرب دا شمال دا جنوب دا زمین دا آسمان دا ہوامان دا فدامان دا شفامان دا جلبت دا خلوت دا ظاہر دا باطن دا اول دا
آخر دا نوریاں دا ناریاں دا خاکیاں دا آبدیاں دا فلکیاں دا فرشیاں دا زمینیاں دا آسمانیاں دا پہلیاں دا بعد والیاں دا نبیاں دا ولیاں دا کتباں دا ابدالاں دا صحابیاں دا وہابیاں دا بریلویاں دا دیوبندیاں دا شیعاں دا حیواناں دا انساناں دا درندیاں دا پرندیاں دا چرندیاں دا کائنات دے ذرے ذرے خطے خطے ٹکڑے ٹکڑے گلی گلی نگر نگر تے کوچے کوچے دا مالک اللہ ہے اور اللہ دی قسم کلا ہے ایک الہ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ بہار الانوار دے حوالے نال گل پیا کرنا حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ نے انگوٹھی بنوائی ہے ادھر میرے حال انگوٹھی بنوائی ہے انگوٹھی تے انگوٹھی دا جڑا نگینہ ہے نگینے ہوتے کی لکھوایا ہے حضرت امام محمد باقر رحمت اللہ علیہ اپنی انگوٹھی دے نگینے تے لکھوام دینے العزت للہ جمیعہ العزت عزت للہ جمیعہ کی مانا ساریاں عزتاں اللہ واسطے نے یہ کنے لکھوایا ہے یہ میرے پیغمبر دی آل دے ایک فرد نے لکھوایا ہے یہ کنے لکھوایا ہے یہ سیدنا حضرت امام محمد باقر نے لکھوایا ہے آج تو انگوٹھیوں تے کی لکھوانا ہے وہی لکھوام دا یا علی مدد ہے وہی لکھوام دا یا رسول اللہ مدد ہے تے کوئی عاشق دا نا لکھوام دا ہے کوئی مشوق دا نا لکھوام دا ہے کوئی سجنہ دا نا لکھوام دا ہے کوئی متران دا نا لکھوام دا ہے نا لینا ہے علی دے پتران دا عقیدہ کسی اور دا لئی پھرنا ہے نا لینا ہے آل بیت دا عقیدہ کڑا لئی پھرنا ہے نا لینا نبی پاک دی آل دا عقیدہ کڑا لئی پھرنا ہے اور لوگ تینوں صرف آل بیت دے نا سنان گے اہل حدیث تینوں کلے نا نہیں سنائے گا اہل بیت دا عقیدہ بھی سنائے گا اہل بیت دا نظریہ بھی سنائے گا لوگ صرف اہل بیت کا نام لیتے نظر آتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے یہ شرف اہل حدیث کو حاصل ہے ہم اہل بیت کو مانتے ہیں اہل بیت سے عقیدت بھی کرتے ہیں اہل بیت کا عقیدہ بھی مانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہم صرف اہل بیت کا نام نہیں لیتے بلکہ اہل بیت کے کام کو بھی مانتے ہیں جو نام کو مانے وہ ماننے والا نہیں ہوتا بلکہ ماننے والا وہ ہوتا ہے جو نام کو بھی مانتا ہے کام کو بھی مانتا ہے نعرہ تکبیر عظمت اہل بیت مقام اہل بیت عقیدہ اہل بیت منہج اہل بیت مسلک حق اہل حدیث مسلک حق اہل حدیث اچھا ایڈے کوفی نے بھی پانی دی بوتل کھول کے کسے مہینوں نہیں دیتی تے میں جناب قلب دا پیا ہن مانگ کے لیا تے کی لیا ہے اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تے سی تھوڑا جا نا گڑاج وچ خرابی جی بن گئی تاہر سلفی صاحب نو ہی میرے تے ترس نہیں آیا چلو یہی ترس کھا لیں اللہ اللہ توجہ کرنا خضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا میں جنہ بابتان دا ذکر پیا کرنا یہ ہے اہل بیت کا نظریہ آگے چلیے سیدنا حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا علی جی انج کرو نا اپنے نال ایک دو بندے لے جاؤ تے روضہ خاک نامی جگہ تے جاؤ اوتھے تانوں ایک عورت ملے گی اس عورت دے کول ایک خط موجود ہے جے اندر مسلماناں دیاں کچھ خفیہ سرگرمیاں جڑیاں مکے دے کافراں تک پہنچائیاں جا رہیاں نے وہ خط لے کے میرے کول آ جاؤ نا حضرت علی المرتضی اوتھے چلے گئے اپنے نال ساتھیاں نوں لے کر کے گئے عورت اس جگہ تے موجود ہے اور میں بی بی تیرے کول خط موجود ہے خط دے دے وہ کہندی ہے خط تے میرے کول موجود کوئی نہیں سمام دی تلاشی لے گئی خط برآمد نہیں ہویا ساتھی کہن لگے علی جی ہو سکدا اے دے کول خط نہ ہوے حضرت علی فرماندے نے اے دے کول تسی کہندے ہو سکدا اے دے کول خط نہ ہوے میں کہنا میں دے کول
خط نہ ہووے ہو ہی نہیں سکدا اے ہو ہی نہیں سکدا کیوں نہیں ہو سکدا کیونکہ میرے پیغمبر دی زبان وچ نکلیا ہے خط دے کول موجود ہے لہذا علی دا کی دائے وے زمانہ غلط ہو سکتا ہے کملی والے دی زبان تے نکلیا جملہ غلط نہیں ہو سکدا میری علی نے دسیا ہے نبی پاک دی حدیث تے کیویں یقین کریدا ہے اللہ دے پیغمبر دی گل نو کیویں منیدا ہے اج والے حدیث وی انجی نبی پاک دی گل نو مندا ہے اسی کدی نبی پاک دی حدیث ویکھ کے نہیں آکھیا اگرچہ مگرچہ چونکہ چنانچہ ادھر کی یہ ہے وہ ہے نہ ہم سیدھی سیدھی نبی پاک کی حدیث کو مانتے ہیں یہ ہے علی المرتضی کا عقیدہ اللہ اللہ میں قربان جاؤں ایک دن سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کو تشریف لے کے آئیاں عرض کر دیاں نے بابا میں سارا دن کم کاج کرنیاں تے میں تھک جانیاں میں نو کو خادمہ دے دیو نا میرے نال کو کم کروا دیا کرے گے تے نبی پاک نے فرمایا میرا بچڑا فاطمہ میں کیوں نہ تنے ایک وظیفہ دساں جڑا جبریل امین نے میں نو دسیا ہے جی بابا او دا دیو نا نبی پاک نے فرمایا میرا پتر فاطمہ روزانہ ہر فرد نماز تو بعد 10 دفعہ سبحان اللہ 10 دفعہ الحمدللہ 10 دفعہ اللہ اکبر پڑھیا کر تے رات کو جدو بستر تے لیٹنا ہے بستر تے لیٹن تو پہلا 33 دفعہ سبحان اللہ 33 دفعہ الحمدللہ 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ کے سون جایا کر تیریاں تھکاوٹاں بھی دور ہو جان گیاں تیرا رب بھی راضی ہو جائے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات محترم اج پروگرام مک جانا ہے تسی اپنے اپنے گھراں نو جانا ہے اللہ جدو چلے جاؤ نا تے صبح تسی فون کرنا اپنی بیٹیاں نو جنہاں دیاں تیاں رانیاں آؤٹ آف کنٹری بھی آئیاں یا آؤٹ آف سٹی بھی آئیاں انہاں نو کال کر کے کہنا ہے تیو اج میں تانوں فون میری یہ بیٹی ہے اج میں تیرا حال پوچھن واسطے فون نہیں کیتا بلکہ اج میں تینوں ایک ماں فاطمہ دا وظیفہ دسن واسطے فون کیتا ہے میری یہ تیے اے وظیفہ پلے نال بن لے اے وظیفہ یاد کر لے اگر پردے دے اندر میری ماما بہناں بیٹھیاں ہون میں اپنی ماما بہناں نو کہاں گا نہیں میری ماؤ بہنو اے وظیفہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا جڑا اپنی بیٹی نو سکھایا ہے تسی بھی یاد کر لو نا تسی بھی ماں فاطمہ دا نام تے بڑا لیندیاں جے نبی پاک دی آل بیت دا نام تے بڑا لیندیاں جے خواتین آل بیت دا نام تے بڑا لیندیاں جے عمل کوئی نہیں کر دیاں عمل بھی تے کریا کرنا میری یہ بہنا نہ ہووے نور فاطمہ پردہ کدی کر کے نہ بیکھیا ہوئے نہ ہووے ایمان فاطمہ روزہ کدی رکھ کے نہ بیکھیا ہوئے نہ ہووے معجزہ فاطمہ تے نماز کدی پڑھ کے نہ بیکھی ہوئے نہ ہووے جناب دعا فاطمہ تے کدی جناب قرآن کھول کے نہ بیکھیا ہوئے میری یہ بہنا گل ناواں نال نہیں بننے گل عقیدے نال بننی ہے گل ناواں نال نہیں بننے گل انہاں دے کردار تے عمل کرن نال بننی ہے آؤ کردار بناؤ اہل بیت والا آؤ عقیدہ بناؤ اہل بیت والا حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ کے تعالیٰ علیہ آخری بات ذکر کر رہا ہوں پلے باندھ لیجیے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ یہ کون نے حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ حضرت محترم انہاں دی والدہ دا نام ام فروا ہے ام فروا بیٹی ہے قاسم دے قاسم بیٹے نے محمد دے محمد بیٹے نے جناب ابوبکر صدیق دے یعنی حضرت ابوبکر صدیق دے بیٹے دا نام محمد محمد دے بیٹے دا نام قاسم قاسم دی بیٹی دا نام فروا اللہ اللہ میں قربان جاواں تے ام فروا دے بیٹے دا نام حضرت امام جعفر صادق یہی کو خاندان کو یہ ایویں رولے پائے نے لوکاں نے کون کہتا ہے کہ تم میں اور ہم نے جدائی ہوگی یہ ہوائی کسی دشمن نے اڑائی ہوگی اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرت امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ دے بارے حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماندے نے حلیۃ الاولیاء وچ لکھیا ہے سیر اعلام نبلاء وچ لکھیا ہے حضرت امام مالک فرماتے ہیں میں نے جب بھی امام جعفر صادق کو دیکھا تین حالتوں میں سے کسی ایک حالت میں دیکھا فرماتے نے یا تے میں دیکھیا ہے قرآن پڑھ دے پہنے تے جے قرآن نہیں پڑھ دے پہتے نماز پڑھ دے پہنے تے جے نماز بھی نہیں پڑھ دے پہتے روزے دی
دی حالت اندر نے نماز پڑھن تے تامی عبادت دی حالت اندر قرآن پڑھن تے تامی عبادت دی حالت اندر روزہ رکھے ہوئے تے تامی عبادت دی حالت اندر یہ ہے عقیدہ یہ ہے نظریہ یہ ہے منہج یہ ہے تعلیمات آل رسول کی ہر حال وچ اللہ دی عبادت کرن والے کون نبی پاک دی آل ہر حال اندر اللہ دی عبادت وچ رہن والے کون میرے پیغمبر دی آل اہل بیت کون مانے گا لے عقیدہ نام تو گلی گلی لیتے ہو نام تو بازاروں میں لیتے ہو نام تو سریام لیتے ہو اچھی بات ہے کلا نام دا تذکرہ نہ کرو نام دی تعلیم دا تذکرہ بھی کرنا نام دے کردار دا بھی تذکرہ کرنا نام دی سیرت دا بھی تذکرہ کرنا فرمایا انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا